بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا، اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہے۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ وہ ایک خوبصورت بھینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ شراب کی بو تھی یا چرس کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھ آیا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے 3-4 قدم دور ہٹ آئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا۔ پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذوں پر۔ میں اب اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے قہقہا لگایا اور کہا، او پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچوں بیچ تیزی سے چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی، حضور نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی، لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے ساس سے کہا، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں، جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کے در پردہ حرکتیں ایک ایسا بھید ہیں جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ان عورتوں کے خاوند فخر سے گردنیں اکڑاتے پھرتے ہیں۔ گھر کے سب افراد اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔ میں قرآن فصیل پر رکھا، چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں اتنی زیادہ روئی، میں اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی۔ نفل پڑھ کر میں قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں خدا سے مخاطب ہو کر بولی، اگر تیری ذات کا وجود ہے، اگر تیری کتاب برحق ہے، تو مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا، ورنہ میں اس کتاب کو لفظوں کا پلندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی، کب نیچے آ کر سوئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ اٹھی تو ایسے لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ دل کو عجیب سا سکون ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو۔ کل تک طلاق کا جو خوف میری رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس خوف کا اثر بھی زائل ہو چکا تھا۔ میں نے خاوند کے نام خط لکھا، جس میں نے لکھا کہ مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق مہر وصول کروں گی، ماہوار خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی۔
اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میری جو چیزیں تمہارے گھر ہیں بھیج دو تو اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے خط اسے دے کر کہا کہ میرے سسرال والوں کے گھر دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا اگر میرا خدا سچا ہوگا تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کانپ جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی، اور کوئی غیبی قوت جو میرے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ 10-12 دنوں بعد میرا طلاق نامہ بمائے حق مہر مجھے مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے پیڑ سے کون پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ تو تھوہر کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، پھل دیتا ہے نہ پھول۔ لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، دل کو سکون تھا۔ 5-6 مہینے گزرے، ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹک چلی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا۔ میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد میں اسے آج دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا میری بات سنو، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے نا، لوگ مجھے تھوہر کا پودا کہتے ہیں، کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا مالک کا کام ہے محنت کرنا، پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ میں نے کہا جاؤ موج کرو۔ اس نے کہا اکیلے اکیلے کیا خاک موج ہوگی؟ میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی، اور اسی روز امی سے کہا اس آدمی سے رشتے کی بات کریں۔ امی ابا نے بات کی، 2-4 پھیروں میں بات پکی ہو گئی۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میری ماں کو ابھی تک ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے، لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا۔ شادی کے دوسرے مہینے میں نے ماں کی پریشانی دھو ڈالی اور انہیں خوشخبری بتائی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جو پیر عورتوں کو اولاد عطا کیا کرتا تھا، وہ ایک روز اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک بس میں سفر کر رہا تھا۔ بس بے قابو ہو کر سڑک سے ہٹ گئی اور اسی رفتار سے جا کر ایک مضبوط درخت سے ٹکرائی۔ اس میں 26 سواریاں مر گئیں، جن میں یہ پیر اور اس کے مرید بھی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن اندر تک بس میں دھنس گیا تھا۔ پٹھوہاریوں کو یہ پرانا حادثہ ضرور یاد ہوگا، بہتوں کو تو سراغ بھی مل گیا ہوگا کہ وہ پیر کون تھا۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہے۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 14 سال کا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔